اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرو مہربانی تمہارے زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرشیں بری پر۔ حالیہ سیلاب کی وجہ سے ملک پاکستان کا 3/4 حصہ پانی کی نظر ہو گیا۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں سیلاب نے تباہی و بربادی کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ منہ زور سیلابی ریلا آبادیوں کو ملیا میٹ کر گیا۔ خاندان در بدر، متاثرین بے یار و مددگار۔ آبادیاں، بستیاں صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئیں۔ مکانات، عمارتیں، گھر، چار دیواری، جھونپڑی، سڑک، پل سب سیلابی ریلا بہا کر لے گیا۔ ہزاروں جانیں عورتوں بچوں سمیت پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ سڑکیں، راستے اور پل ٹوٹنے کے بعد زمینی رابطہ منقطع۔ کوئی بچتے بچتے ڈوب گیا تو کوئی بچاتے بچاتے ڈوب گیا۔ ماؤں کی آنکھوں کے سامنے ان کے لخت جگر لقمہ اجل بنتے گئے۔ مائیں اپنی زندگی کی بجائے اپنی بیٹیوں کے جہیز بچاتی نظر آئیں۔ سیلاب متاثرین کے دکھ، درد، تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے ختم نبوت چوک ٹیکسلا میں متاثرین کی امداد کے لیے بتعاون الحاشر ٹرسٹ اور الخیر روحانی ٹرسٹ امدادی کیمپ لگایا۔ امدادی کیمپ لگا کر ہم نے سیلاب زدگان اور متاثرین کی امداد کے لیے صدا لگائی اور جھولیاں پھیلائیں۔ اس فلڈ ریلیف کیمپ کی ٹیم میں ہمارے ساتھ محمد سرور علوی، چیئرمین الحاشر ٹرسٹ، حافظ محمد رمضان، چیئرمین الخیر روحانی ٹرسٹ، وحید الدین، سینئر رہنما رائے حق پارٹی تحصیل ٹیکسلا، یاسر عرفان گجر ایڈوکیٹ ماہر قانون دان، ممبر امن کمیٹی تحصیل ٹیکسلا، حافظ وقار ملک سماجی رہنما، مفتی حیدر علی حیدری مذہبی سکالر، مولانا طاہر حیدری مذہبی سکالر، مولانا ظفر محمود حیدری معروف عالم دین، مولانا عطاء الرحمن معروف عالم دین تونسا، یاسر ندیم راجپوت بانی رکن رائے حق پارٹی تحصیل ٹیکسلا، محمد یوسف راجپوت، ملک محمد بشیر سیاسی سماجی مذہبی رہنما، ملک عمران موبائل کنگ اونر، عقیل شوکت یوتھ پاور آف ٹیم، رانا سیف اللہ یوتھ پاور آف ٹیم، حافظ محمد بلال نگران یوتھ ٹیم، نور حسین طالب علم، دیگر علماء اکرام اور سیاسی سماجی کاروباری شخصیات بھی شامل تھیں۔ تاریخی شہر کے لوگوں نے سخاوت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ہم نے جھولیاں پھیلائیں، ٹیکسلا والوں نے جھولیاں بھر دی، معصوم بچوں نے بھی اپنی جمع پونجیاں سیلاب متاثرین پر نچھاور کر دی۔ آپ کی ایک ایک پائی کو جمع کر کے ایمانداری دیانتداری کے ساتھ ایک معقول راشن پیکج تیار کیا۔ اس راشن پیک میں اشیاء خوردونوش، آٹا، چاول، دالیں، گھی، چینی، چائے اور بچوں کے لیے بسکٹ وغیرہ، کپڑے اور جوتے شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سے تونسا شریف کا انتخاب کر کے 24 رکنی فعال نڈر چست ٹیم کے ساتھ مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ بلانی ریتڑا تونسا مورخہ 3 سپتمبر 2022 کو صبح پہنچے۔ مدرسہ کے معتمم مولانا عطاء الرحمن صاحب، تحصیل کے ذمہ دار مولانا عنایت اللہ صاحب، مولانا خالد محمود صاحب، قاری محمد یونس صاحب اور معززین تحصیل تونسا شریف کی مشاورت سے مکمل تباہ شدہ بستیوں کے متاثرین کی لسٹیں تیار کی گئیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے حقداروں تک پہنچانے کا عزم کرتے ہوئے مرحلہ وار درجہ بندیاں کی گئیں۔ اس وقت ہم تونسا کے علاقہ ریتڑا میں موجود ہیں۔
جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی دی ہوئی امانت کو مقامی علماء کی مشاورت اور ان کے تعاون کے ساتھ مستحقین تک پہنچائیں گے۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج ان آبادیوں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ آئیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، ہم آپ کے تعاون کو حقداروں تک پہنچا رہے ہیں۔ تونسا شریف کی اجڑی تباہ شدہ ملیہ میٹ رصفہ ہستی سے بالکل غائب بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہماری آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ ہے آفت ہے بے عملی کی اور گھڑی ہے آزمائش کی، اور اس پر بھی پڑی ہے تجھ کو دنیا کی آسائش کی۔ اس وقت ہم تونسا کے علاقہ بستی دوانی میں موجود ہیں، تو یہ ہے جی بھائی رمضان صاحب، یہ آپ کو اپنی کارگزاری کو سنائیں گے۔ جی بھائی رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، اس 14 تاریخ کو جب پانی آیا تھا اس جگہ بیرلا پانی کا آیا تھا، تو صورتحال یہ بن گئی تھی کہ یہاں نہ کسی کے پاس کچھ کھانے پینے کو بچا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام کی ٹیموں کو ہماری بہت بڑی معاونت کی ہے، خصوصی طور پر علماء کرام کے ٹرسٹ نے، داڑھی والوں نے، پگڑی والوں نے، ہمیں ہر طرف سے داڑھی اور پگڑی والے نظر آ رہے ہیں جو ہمارے پاس امداد لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ سیاسی بندے صرف فوٹو سیشن کروانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آئیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، میرا اور آپ کا یہ قومی، دینی، مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ جزاک اللہ۔ حقداران کی تیار شدہ لسٹ کے مطابق سیلاب زدگان کو آپ کی امانتیں عزت اور وقار کے ساتھ امانتداری دیانتداری کے ساتھ حوالہ کی۔ جی ناظرین سامعین السلام علیکم، اس وقت ہم موجود ہیں ضلع تونسل کے علاقہ کوہ سلیمان پر، اور یہاں پر اکثریت آبادی جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی تھی۔ گھر کے گھر تباہ ہو گئے، مکان تباہ ہو گئے، مال مویشی تباہ ہو گئے، کھیل کھلیان تباہ ہو گئے۔ اس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں اپنا امدادی کیمپ سامان لے کر، اور ہم نمائندگی کر رہے ہیں العاشر ٹرسٹ کی، اس کے چیئرمین جناب محمد سرور علوی صاحب ہیں۔ مولانا عطا رحمان صاحب اور دیگر ان کے رفقا، ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ ہمیں مستحق لوگوں کی لسٹ دی جائے۔ ہمارے ساتھ جو ہے 24 رکنی کمیٹی تھی، الحمدللہ جیسے میرے بھائی یاسر صاحب کہہ رہے تھے، ہم نے گھر گھر سے لیا اور گھر گھر میں دیا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں، ہم نے کوئی دکھلاوا نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ہم نے دریاؤں کا سفر کیا، ہم نے پہاڑوں کا سفر کیا، ہم نے ویرانوں کا سفر کیا اپنی ٹیم کے ساتھ۔ الحمدللہ ہماری ٹیم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ دیکھیں ہم نے اور ہماری ٹیم نے جو وہاں سے اکٹھا کیا، ٹیکسلا کے تاجروں کی طرف سے، ٹیکسلا کے مزدوروں، کسانوں، ریڑھی بانوں، رکشہ بانوں اور ماؤں بہنوں بھائیوں کی مدد سے جو ہم نے اکٹھا کیا، الحمدللہ ہم نے سارے مستحقین تک ان کے گھر گھر میں پہنچایا ہے۔ میرا نام محمد اکبر ہے سر۔ آپ کہاں سے؟ میں بھارتی سے کوہ سلیمان سے تھوڑا آگے بستی چویل ہے، 3 کلومیٹر۔ سر ہمارے علاقے میں ایک ایسا آفت آیا ہے، نہ مکان بچا ہے، نہ مال بچا ہے، نہ فصل بچا ہے۔ ابھی پورا علاقہ تباہ تھا، ٹوٹل سارا ٹینٹ آ گئے ہیں، ان میں کیا بچا؟ نہ گورنمنٹ نے کوئی چیز دی ہے آج تک، بالکل نہ وہاں پہ کسی سرکاری افسر نے وزٹ کیا ہے، نہ وہاں پہ کوئی آیا ہے۔ مزید آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ سر گورنمنٹ سے ہمیں چھت بنا کے دیں، ہمیں راشن دیں، کھانا دیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، مر رہے ہیں اس وقت۔ کوئی امداد پہنچی ہے آپ تک؟ کوئی امداد ہمارے تک نہیں پہنچی ہے، مال وغیرہ کسی چیز میں۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، تو ساتھیوں کا، ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ اور دیگر جو فلاحی ادارے ہیں وہ ان تک ان کی امداد پہنچائیں، یہ اصل مستحق ہیں، ان تک امداد کو پہنچایا جائے۔
ہمارا اگلا سفر مکمل تباہ شدہ بستی موزہ ڈھاک کی طرف تھا، جس کا زمینی راستہ ختم ہو جانے کی وجہ سے حقداروں تک پہنچنا محال اور ناممکن بتایا جا رہا تھا، اور یہ بھی ہمارے علم میں آ چکا تھا کہ ابھی تک وہاں تک کوئی امداد نہ پہنچ پائی۔ حقداروں تک ٹیکسلا والوں کی امانتیں پہنچانے کا عزم کرتے ہوئے ہم گندے، بدبودار اور مردہ جانور تیرتے پانی میں سے پیدل چل چل کر ایک کشتی تک پہنچ گئے۔ آگے والی بات میں سب کو بتا دوں، کوئی بندہ اگر یہ سوچتا ہے کہ ہم ان سے چھین لیں گے، کوئی بندے میں ضرورت نہیں ہے، یہ بتا دوں میں، کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم ان سے جیسے اور لوگوں سے ہم مر جائیں گے، لیکن جن سے ہم لے کے آئے نا، ہم اقدار کا حق کسی کو بھی نہیں لینے دیں گے، پیچھے ہو گئے سارے، اللہ کی مدد کو پکارتے ہوئے امدادی سامان کی ہی لٹیروں سے حفاظت کرتے ہوئے کشتی میں لوٹ کر کے ہم نے موزہ ڈاک کی طرف کشتی کا سفر آغاز کر دیا، اور کئی جگہوں پر مباون میں پھنسی کشتی کو دھکا لگا کر بالآخر ہم موزہ ڈاک کی بستی کے کنارے پہنچ گئے، جہاں پر لوگ راشن وصول کرنے کے لیے بےتاب کھڑے دکھائی دیے۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، اس وقت ہم موجود ہیں موزہ ڈھاک میں، اور یہ ہے تونسا کا علاقہ، اور یہ وہ متاثرین کا علاقہ ہے کہ جہاں پر یہ پہنچنے والی ہماری امداد پہلی امداد ہے۔ آپ تعاون جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا تعاون اسی طرح محفوظ ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے حقداروں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جزاک اللہ۔ محمد شریف کا دے محمد شریف حافظ صاحب، یہ کیا اس وقت ہم موزہ ڈھاک سے امدادی سامان لے کر واپس جا رہے ہیں۔ یہاں تک پہنچنا بھی بہت مشکل تھا، ہماری امداد پہلی ان کو پہنچی ہے، اور اس کے بعد یہاں پر سامان کی تقسیم کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ لوگ اس قدر مشکل تھے امدادی سامان کے کہ وہ سامان پر جبر پڑے۔ ظاہر ہے پیاس ہو اور بچے روز مانگ رہے ہیں اور کھانے کو کچھ نہ ہو، تو پھر وہاں پر یہ معمولی کیسز ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، اس سے قبل کہ یہ لوگ ہماری بستیوں میں آ کر ہم سے راشن اپنا وصول کریں، اپنا حصہ وصول کریں، ہمیں ان لوگوں تک راشن کی تقسیم کرنی چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ایسے علاقوں پر ہم خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ تقسیم سامان و راشن پیکج سب سے مشکل ترین کام تھا۔ مقامی عالم دین مولانا عطا الرحمان صاحب لسٹ کے مطابق نام پکارتے رہے اور ہم سامان دیتے رہے۔ اس بستی تک پہنچنے والا امدادی قافلہ پہلا امدادی قافلہ تھا۔ امدادی قافلہ کے بستی تک پہنچنے اور راشن وصول کرنے کے بعد متاثرین اور ان کے بچوں کے چہروں پر جو مسکراہٹ تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے لیے ہمارا انتخاب کیا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے چہروں پر بھی ایک عجیب خوشی اور مسکراہٹ کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے وعدہ کے مطابق ٹیکسلا والوں کی امانتوں کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ حقداروں تک پہنچایا۔ چونکہ پاکستان کا 3/4 حصہ سیلاب کی نظر ہے، اس طرح تونسا میں تباہ ہونے والی بستیوں کی تعداد اور متاثرین کی تعداد بھی لاتعداد ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں اور بہت سارے چہروں کو منتظر چھوڑ آنے کی وجہ سے آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجیے، صدقات، خیرات، عطیات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ کی امانتوں کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ حقداروں تک پہنچاتے رہیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔